بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج دربار حضور محدث اعظم کی طرف آنا ہوا۔ اس سے پہلے حضور شیخ الاسلام سے ملاقات ہوئی، آپ کی زیارت نصیب ہوئی۔ بہت سے لوگوں نے جو حضرت کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے کو کہا تھا وہ حضرت تک پہنچایا۔ جو انہوں نے دعاؤں کی آرزویں کی تھی وہ حضرت سے عرض کیا، اور ماشاءاللہ لاک ڈاؤن اور اس سے پہلے سے محدث اعظم مشن کے سپاہی جس طرح گجرات اور پورے ہندوستان میں کرناٹک، آندھرا، تلنگانہ، مدھیہ پردیش، اتر پردیش، مہاراشٹر اور دوسرے صوبوں میں اور بیرونی کچھ ممالک میں کام کر رہے ہیں، وہ رپورٹ بھی حضرت کو پیش کی۔ حضرت نے بہت اطمینان اور مسرت کا اظہار کیا۔ یقیناً آپ سب دعاؤں کے بھی حقدار ہیں اور سب کی طرف سے شکریہ کے بھی حقدار ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سپاہیوں کے حوصلوں کو مضبوطی عطا فرمائے۔ اور آج حضور محدث اعظم کی بارگاہ میں بھی آ کر یہی عرض کیا ہے کہ سرکار، اور یہی عرض کر رہا ہوں کہ یہ آپ نے جو مشن چھوڑا تھا، اور جس مشن کے لیے آپ نے مدینے کو چھوڑا تھا کہ مدینے کا کچھ کام کرنا ہے سید، مدینے سے بس اس لیے جا رہا ہوں۔ آپ کے چاہنے والے، آپ کے مشن کے سپاہی اس وقت اس کام کو آگے بڑھا رہے ہیں، اور بڑا امتحان کا یہ وقت تھا جس وقت اپنی خدمات کو پیش کیا ہے محدث اعظم کے سپاہیوں نے۔ آپ ان سب پر کرم فرما دیجئے، ان کی یہ خدمت بارگاہ الہی میں قبول ہو جائیں۔ سرکار آپ نگاہ کرم فرمائیے، اور ان کی اپنی جو بھی پریشانیاں ہیں وہ دور ہو جائیں، اور اس وبا سے ہمارا ملک اور ہر ملک محفوظ ہو جائے۔ اس وقت پورے بھارت میں آستانوں پہ زائرین نہیں آ رہے ہیں، بند ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ جلد ہی اس کا بھی سب کو موقع ملے گا۔ بہرحال حضور محدث اعظم کے آستانے کی آپ دور سے زیارت کر رہے ہیں۔ ہمارے مشن کے سپاہی یہ چیز کو بھی یاد رکھیں، سرکار محدث اعظم کو علماء سے، دین کی خدمت کرنے والوں سے، مشائخ سے بے پناہ محبت تھی۔ آپ ان کے بہت عزت افزائی فرماتے تھے، ان کا احترام کرتے تھے، ان سے محبت کرتے تھے، اور آپ کئی علماء نے خود بھی عرض کیا ہے جو کتابوں میں موجود ہے کہ کس طرح سے نوازا کرتے تھے محدث اعظم۔ تو میں اپنے محدث اعظم مشن کے سپاہیوں سے کہوں گا کہ وہ اس بات کا خیال ضرور رکھیں تاکہ حضور محدث اعظم کی روح کو اور زیادہ خوشی حاصل ہو۔ آنے والا رمضان ہے، آپ جانتے ہیں لاک ڈاؤن میں ہمارے بہت سے علماء، مشائخ، حفاظ کرام، ہمارے قرہ حضرات، بہت سے ہمارے مبلغین لاک ڈاؤن کی وجہ سے پریشانیوں کا سامنا کر رہے ہوں گے۔ آپ ان کا خیال ضرور رکھیں اس رمضان میں، اور ان کے گھروں تک پہنچ کے آپ جو بھی ممکن ہو آپ ان کی اپنی خدمات پیش کریں۔ وہاں اس تعلق سے علماء سے آپ کانٹیکٹ کر کے جس طرح سے بھی ممکن ہو پرمیشن، اجازت، اسے لے کر آپ ان کی خدمت کرنا کو نہ بھولے۔ اور ساتھ میں سادات کرام، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خاندان کے افراد، اگر وہ کہیں کسی چیز کی انہیں ضرورت ہے تو پریورٹی کے ساتھ ترجیح دیتے ہوئے سب سے پہلے آپ ان کی خدمت کر کے آپ دنیا اور آخرت میں سرخروئی حاصل کرنے کے موقع حاصل کیجیے۔ ان کی دعاؤں سے انشاءاللہ تعالیٰ، اور ان کی جب آپ خدمت پیش کریں گے تو یقیناً رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ بھی راضی ہوگا۔ تو ہم مشن کے سپاہیوں سے یہ اپیل کریں گے کہ وہ ضرورت مند
تمام افراد جس طرح جہاں بھی کوئی ضرورت مند نظر آ رہا ہے آپ وہاں پہنچ رہے ہیں، خصوصیت کے ساتھ توجہ دیں. سادات کرام پر بھی، علماء کرام، کچھ مشائخ یا حفاظ بھی اگر کسی قسم کی ہیلپ چاہتے ہوں تو ان کے کہنے سے پہلے ہی آپ اس ہیلپ، جو احوال سنے ہیں اس میں یہی درس ملتا ہے، یہی بتایا گیا ہے کہ آپ سال بھر دین، سنیت، قوم کی خدمت کے لیے آپ پورے ملک کا، دوسرے ملک کا سفر کیا کرتے تھے، اور جب لوٹتے تھے تو صرف رمضان، اور اس رمضان کے مہینے میں آپ کا معمول یہ ہوا کرتا تھا. اب رمضان شریف آ رہا ہے، آپ بھی وہ سن لیں کہ آپ بالکل لاسٹ ٹائم سحری کا وقت جب ختم ہونے والا ہوتا تھا اس سے کچھ پہلے آپ سحری تناول فرماتے تھے، یعنی تاخیر کرتے تھے، اور پھر فجر کا جب اول وقت ہو جائے تو فجر کی نماز ادا کر کے آپ آرام کرتے تھے، کچھ دیر آپ سوتے تھے. اور وہ کچھ دیر کتنا ہوتا تھا کہ بس سورج نکلنے کے کچھ ہی منٹ کے بعد پھر آپ بیدار ہو جاتے، ضرورت پوری کرتے، وضو کرتے، اور آپ اس کے بعد وہ خطوط جو سال بھر کے چوچا شریف میں پہنچے ہیں، وہ استفتاء جو لوگوں نے فتویٰ پوچھا ہے، وہ سارے خطوط کاغذات نکالتے، ان کا جواب لکھنا شروع کرتے، اور دن کا اکثر حصہ اسی میں چلا جاتا تھا، اور ساتھ میں معارف القرآن کا ترجمہ بھی ہوتا رہتا تھا. اور اس کے بعد عصر کا وقت آتا، عصر آپ اپنے گھر کے جو باہری حصہ ہے وہاں پر تشریف لاتے، اور اس وقت کچھ ضرورت مند لوگ بھی آپ کا انتظار کیا کرتے تھے کہ یہی وہ دروازہ ہے جہاں سے آپ تشریف لاتے تھے باہر. اور یہ میں صحن ان کے احوال سنتے، جو بھی جس کو جو ضرورت ہوتی ان ضرورتوں کو آپ پورا فرماتے. غریب پروری حضور محدث اعظم ہند کی آج بھی لوگوں کو یاد ہے. وصال کے بعد ایسے بہت سے لوگ ملے تھے جن کو کچوچا کے لوگ نہیں جانتے تھے، مگر انہوں نے بتایا کہ محدث اعظم کس طرح ان کی ہیلپ کی، ان کی ضرورتوں کو پورا کیا ہے. تو ہمارے مشن کے سپاہی انشاءاللہ تعالی رمضان جیسے مہینے میں اس بات کا خیال رکھیں گے، اللہ تعالیٰ ان کے جذبات کو، حوصلوں کو مضبوطی عطا فرمائے اور ان کی خدمات کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.